اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کہیں سے غلام خرید کر لاتے ہیں۔ وہ اس غلام کو اپنی پھپھو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتے ہیں اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ غلام اور کوئی نہیں بلکہ زید بن حارث تھے۔ یہ در حقیقت کسی عیسائی خاندان کے لڑکے تھے، لیکن لوٹ مار میں قید کر لیے گئے اور بازار میں فروخت کر دیے گئے۔ کچھ وقت بعد زید کے والد حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلتا ہے کہ زید مکہ مکرمہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام مقیم ہے، تو فوراً مکہ مکرمہ آتے ہیں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ زید کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عاجزی کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اس کو میری طرف سے پوری آزادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو تم کیا جانتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس میں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس بات پر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتا۔ اس بات پر ان کے والد حارث کہتے ہیں کیا تم قید کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ ان پر میں آپ کو یا کسی بھی خدائی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنتے ہیں تو وہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور اسی وقت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خانہ کعبہ لے جاتے ہیں اور وہاں بآواز بلند اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اتنی رہی بلکہ اور بڑھ بھی گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مکہ مکرمہ میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید نہیں بلکہ زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب اللہ کا حکم آپ پر نازل ہوا تو یہ کہا گیا کہ منہ بولا بیٹا جائز نہیں ہوگا، اسی لیے اس کے بعد واپس زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارث کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 32 یا 33 برس تھی۔ آپ کو توجہ اللہ اور خلوت گزینی کا شوق بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے عرب کے کچھ مشرکانہ مراسم سے نفرت ہوا کرتی تھی۔ کسی جلسے میں ان مشرکوں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکا دیا۔ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ آپ اکثر خلوت اور تنہائی میں قدرت الہی پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر شریف 40 برس کو پہنچتی گئی، غور و فکر، خلوت اور تنہائی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ ستو اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دنوں تک عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی ستو اور پانی ختم ہوتا آپ گھر آتے اور وہی سادہ سامان واپس لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دنوں تک مشغول عبادت الہی میں رہتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرام اللہ وجہ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت وہاں سے ابو طالب گزرتے ہیں اور آپ دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب آپ دونوں کی نماز ختم ہوتی ہے تو ابو طالب آپ دونوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا نیا دین ہے جو تم دونوں نے اختیار کیا ہے؟ تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے اور آپ بھی اس کو اختیار کر لیں۔ تو ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں تو اپنا باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن ابو طالب حضرت علی کرام اللہ وجہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مت چھوڑنا، مجھے یہ پورا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کبھی بھی اچھائی کے سوا کسی برائی کی ترغیب نہ دیں گے۔ اسی طرح نزول وحی سے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ خاموشی میں کی۔ اسی طرح میں اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر لاتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔